الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن کریم کی تفسیر میں بنیادی پانچویں فصل پڑھیں گے، یعنی کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بنیادی چیزیں مقدمہ میں بیان ہو رہی ہیں، اور بعض اوقات دوست احباب یہ فرما رہے ہیں کہ بات کا حوالہ بھی ساتھ دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ مقدمہ میں جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں، ہر استاد کوئی بھی علم ہو پڑھانے سے پہلے کچھ نہ کچھ قوانین بتاتا ہے، اور لازمی نہیں ہوتا کہ ہر بات کسی کتاب سے ہو۔ کوئی استاد اپنے تجربے سے بھی کوئی بات بتاتا ہے۔ ہاں، جہاں حوالہ کی ضرورت ہوتی ہے کسی کتاب کا حوالہ تو میں ضرور دیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز حوالہ جات جب تفسیر شروع ہوگی تو پھر انشاءاللہ العزیز حوالہ جات ہی حوالہ جات ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن پاک کی حفاظت کی بات ہوگی آج، مثلاً کہ موضوع یہ بن جائے گا کہ قرآن پاک کی حفاظت کس نے کی ہے، یا قرآن پاک کی حفاظت آگے سوالیہ نشان بن جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے پہلی کتابیں، یعنی جو قرآن پاک سے پہلے کتابیں آئی ہیں، مثلاً تورات، انجیل، زبور وغیرہ، وہ کتابیں ایک خاص وقت تک کے لیے تھیں، ایک خاص وقت تک تھیں، اور خاص قوموں کے لیے دنیا میں بھیجی گئیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ وہ کتابیں خاص وقت تک تھیں اور خاص قوموں کے لیے آئیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جناب جی پیغمبران اعظام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد ہی وہ کتابیں قریب ہی ختم ہو گئیں۔ لیکن قرآن کریم خاص قوم کے لیے نہیں آیا، بلکہ سارے جہان کے لیے آیا ہے، اور یہ ایک وقت مدت تک بھی نہیں آیا کہ مکمل مدت تک، نہ، یہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ اس کا یہ فرق ہے اور کتابوں کا اور قرآن کریم کا، کہ وہ کتابیں خاص قوموں کے لیے آئیں، یہ سارے جہان کے لیے آیا قرآن پاک، اور وہ کتابیں ایک خاص مدت تک تھیں، یہ جماعت یہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے قرآن پاک۔ ایک فرق یہ ہے، اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ حجر اور آیت نمبر 9 ہے، سورۃ الحجر میں ہے نا، الحجر ہے، سورۃ الحجر میں ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کی خود ہی حفاظت ذمہ لی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود ہی لیا ہے، اور ایسی کوئی کتاب ایسی حفاظت نہیں ہوئی کہ اس کی حفاظت میں زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی ایسی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کریم بلکہ فقط خالی کاغذوں پر بھی نہیں رہا، مسلمانوں کے سینوں میں بھی جگہ بنا گیا ہے یہ قرآن کریم۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو اب تو بات سنی ہوتی ہے نا، صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، اگر اس کو کہیں اس کی غلطی ہوئی ہے تو چاروں طرف سے غلطی بتانے کی گونج اٹھتی تھی، یعنی اتنے حافظہ کرام ہوتے تھے۔ ہر مسلمان نے قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمان پر ہر بندہ جناب جی انگریزی کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام کا دور تھا کہ ہر آدمی حافظ تھا، ایک آدمی کو غلطی آتی مجمع میں تو پورا مجمع گونج اٹھتا ہے، اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو، ایک آدمی کی بات نہیں ہوتی تھی۔ کمال کے وہ جناب جی نقش، جب وہ کمال واقعات ذہن میں آتے ہیں تو جسم جناب جی کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار وہ بھی وقت تھا
کہ قرآن کریم ہر بچے کو یاد تھا، ہر آدمی کو قرآن کریم حفظ تھا. اور آج ان پڑھ تو دور کی بات ہے، مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا شخص اس کو بھی قرآن یاد نہیں ہے. آج اس دور میں دیکھیں یہ آس پاس ہمارے، میں کل پرسوں سن رہا تھا کہ یہ آس پاس جناب جی صورتیں پڑھی جاتی ہیں. کیوں جی صورتیں بھی کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ مولوی صاحبان کہتے ہیں منزل یاد نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب جی ہم اتنی دیر کھڑے ہو کر قرآن کو سن نہیں سکتے. صحابہ کرام کے دور کو دیکھا جائے، ان کے تو نقش و قدم پہ ہم نے چلنا ہے. تم صحابہ کرام کو چھوڑ کر انگریز کے نقش و قدم پہ چل پڑے ہو. 1 گھنٹہ ہم قرآن کو سن نہیں سکتے کھڑے ہو کر. افسوس کی بات ہے. تو وہ دور تھا، اگر ایک زبر زیر کی غلطی ہوتی تو پورا مجمع گونج اٹھتا، چاروں طرف سے آواز آتی، بھئی اس طرح نہیں، اس طرح کر کے پڑھو. انہوں نے قرآن کو ایسا سینے میں سنبھالا تھا، اور مولا کریم نے ایسے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. کاغذوں پر نہیں، مومنین کے سینوں میں بھی قرآن اپنی جگہ بنا گیا ہے. اور ہر جگہ ہر زمانے میں 1-2 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں حافظ ہوا کرتے تھے اس وقت. اس کی مثال میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. جیسے کوئی آدمی، کوئی بچہ جاتا ہے مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے. وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، استاد اس کو جناب جی کتابیں لے کر دیتے ہیں، دستے لے کر دیتے ہیں، وہ چیرتا پھاڑتا رہتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہے نا، جیسے کہ گلی آ جاتی ہے، پھاڑتے چیرتے رہتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا پڑھنے. جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر جب اس کو کتابیں دی جائیں، وہ کتابوں کے اوپر لکھ کر کتابوں کو خراب کر دیتا ہے. پھر جب سمجھ جاتا ہے، پھر جب کتاب دی جائے تو وہ کتاب کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے، محفوظ کر کے بھی اس کو رکھتا ہے اور قرآن پڑھتا بھی ہے. پہلی جب کتابیں آئیں لوگوں کے پاس، کتابیں محفوظ نہیں ہو سکیں. انہوں نے کتابوں کو برباد کر ڈالا ہے، یا جانتے نہیں تھے کہ جو کتاب ہمارے پاس ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. انہوں نے کتابوں کو برباد کر ڈالا، جناب یہ حفاظت نہ کر سکے. اخیر میں قرآن کریم آیا ہے، آخری دور میں ان تمام کتابوں کے بعد، اور اللہ رب العزت نے اس کو سنبھالنے کا طریقہ بتایا ہے، طریقہ سکھایا ہے کہ تورات انجیل کسی زمانے میں بگڑی، جناب جی بگڑائی جاتی تھی یا بگڑی گئی ہے یا بگڑایا گیا ہے ان کو، لیکن اب وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ گئی ہیں. وہ کتابیں اب وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ گئی ہیں. اور آج اس دور میں بھی جو جناب جی یوحنا یا متی ان کی جو انجیلیں دیتے ہیں نا پیسے دے کر، اب جو اس دور میں دی جا رہی ہیں یوحنا کی انجیلیں یا جناب جی وہ متی کی انجیلیں جو پیسہ دے کر یا پیسوں سے خریدی جا رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں، یہ وہ اصل نہیں ہے، ان کے ترجمے. اور ظاہری بات ہے مختلف ترجمے ان کے لکھے گئے ہیں اور یہ فروخت ہو رہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آسمانی کتابیں ہیں. حالانکہ وہ جو کتاب تھی وہ عبرانی زبان میں تھی، عبرانی زبان میں وہ اصل کتابیں تھیں. اور یہ کتابیں جو ہیں یہ تو مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں. جب اصل کتاب ہی نہیں ملتی تو اس کا ترجمہ کس طرح وہ مستند ہو سکتا ہے؟ جب اصل کتاب ہی نہیں ملتی تو اس کا ترجمہ مستند کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ جناب یہ یوحنا کی جو جناب انجیل ہے یہ مستند ہے؟ کیوں بھی یوحنا نے اصل تورات پڑھی ہے، اصل انجیل پڑھی ہے، یوحنا کی بات کیسے مستند ہو گئی ہے؟ اس کی کتاب کی مختلف جناب یہ ترجمے وہ کون سے مختلف جناب یہ مستند ہیں جو اصل کتاب ہی نہیں ملتی؟ اب دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے اصل کتاب. اور یہ جو قرآن پاک ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. 1400 سال بھی یہ قرآن کریم کا کمال اعجاز ہے، آج بھی اسی طرح ہی ہے. وہ جو زبان میں کتابیں آئی تھیں ان کی زبانیں بھی آج جناب جی دنیا سے غائب ہو چکی ہیں. عبرانی زبان، سریانی زبان دنیا سے غائب ہو چکی ہیں. نہ
پہلے مصر اور شام میں یہ زبانیں بولی جاتی تھی، عبرانی زبان بھی بولی جاتی تھی، سریانی زبان بھی بولی جاتی تھی، لیکن یہ قرآن جب سے آیا ہے مصر اور شام سے بھی وہ زبانیں مٹ گئی، آج وہ بھی عربی زبان بولتے ہیں، حالانکہ پہلے وہاں پر یہی زبانیں بولی جاتی تھی۔ یہ قرآن کریم کا اجازت ہے، کمال ہی کتاب اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، لیکن مسلح پر افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر انگریز کے پیچھے بھاگ پڑا ہے۔ ان کے پاس اپنی کتابیں تو یہودیوں کے پاس سنبھالی نہیں گئی۔ ملک شام اور مصر میں پہلے سریانی اور یہ جناب جی عبرانی زبان بولی جاتی تھی، لیکن جب سے قرآن آیا ہے ان کی اپنی زبانیں مٹ گئی، وہاں پر بھی اب عربی بولی جاتی ہے۔ ہاں عربی زبان، اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اور حضرت عمر فاروق کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ عربی بولو، عربی سیکھو، عربی بولو، عربی پر فخر کرو کہ عربی جدی زبان ہے۔ ہاں آج انگریزی زبان بول پر فخر کرتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا والے رہ گئے، جو دین پڑھتے ہیں وہ بھی جناب جی انگلش زبان بول کر فخر کرتے ہیں۔ میں نے کئی جناب جی پروفیسروں کے اور کئی لوگوں کے جناب جی وہ کلپ سنے ہیں، انگلش بول کر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہنے والے مفتی عبدالقریشی کو دیکھو، وہ دیوبندیوں کا جو ہے، میں اس کا کلپ سنا وہ انگلش بول کر فخر کرتا تاکہ لوگ سنیں پڑھا لکھا ہوا، الو کا پٹھا قرآن کریم سے پڑھا لکھا ہوا آگے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ جس نے قرآن کو سمجھا اس سے بڑا کون ہے پڑھا لکھا ہوا؟ کیا سوچ فکر کیا دینا چاہتے ہیں قوم کو تاکہ وہ پڑھے لکھو، وہ ہی تعلیم ہے پڑھی لکھی زیادہ۔ عربی سیکھو اور عربی بولو، عربی پر پھر فخر کرو کیونکہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ دین کیسے سمجھائیں گے؟ میں اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، تو آپ تھوڑا سا سماعت فرما لیں، اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پڑھیں گے نہیں تو دین کیسے سمجھائیں گے؟ ہاں میں سوال کا جواب دیتا ہوں، ابھی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں کہ عربی زبان اس میں اپنا سکہ جما لیا ہے، اب مصر کے ملک میں بھی اور شام میں بھی اور ہر سیٹ پر عربی زبان نے سکہ جما لیا اپنا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب دیکھا جائے نا کہ ملک پاکستان میں بھی لاکھوں لوگ عربی دان ہیں، عربی دان ہیں لاکھوں لوگ، لیکن عبرانی جاننے والا آج بھی کوئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو، عبرانی زبان کو جاننے والا آج ایک ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو عربی کا کمال ہے نا یار، ہاں یہ عربی کا کمال ہے۔ حالانکہ مشنری سکول جو عیسائیوں نے پہلے بنائے تھے، مشنری سکول، ان سکولوں میں عبرانی انجیل پہلے پڑھائی جاتی تھی، اب ان کے اپنے سکولوں سے انجیل غائب ہو گئی ہے۔ مشنری سکولوں میں پہلے یہ پڑھائی جاتی تھی، اب ان کے اپنے سکولوں سے بھی یہ غائب ہو گئی، عبرانی اور جناب جی سریانی زبانیں بھی وہاں سے غائب ہو چکی ہیں، ان کے سکولوں سے بھی۔ ایسا کہت آیا ہے جی، لیکن یہ قرآن کریم کی برکت ہے اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عطا فرمایا تھا، جس طرح حضور پر نازل ہوا تھا، آج بھی اسی طرح ہی ہے، اس کی تحریر میں بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کاتب وحی تھے ان کو سمجھایا تھا، میم ایسے لکھنی ہے، کاف ایسے لکھنا ہے، ہا ایسے لکھنی ہے، دال ایسے لکھنی ہے، آج اس کی لکھائی میں بھی اسی طرح ہی آ رہا ہے۔ آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ جب عربی قرآن کریم لکھو تو اس کے اپنی اس طرح جناب جی تحریر میں لکھیں، نستعلیق میں بھی اس کو نہ لکھا جائے جی، اردو خط میں بھی اس کو نہ لکھا جائے۔ جس طرح خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا تھا کہ میم کو گول کر کے لکھو، کاف کو اس طرح لکھو، ہا کو اس طرح لکھو، آج بھی قرآن پاک، اس کی قرآن پاک کی تو تحریر جناب جی لکھائی بھی تبدیل نہیں ہوگی آج تاریخ تک جی، اسی طرح ہی آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ بئس الاسم الفسوق سورۃ حجرات میں آیت نمبر 11 ہے کہ سین کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے، اور پورے قرآن میں ایسے الاسم کو دیکھا جائے پوری سین واضح ہوگی، سامنے پتہ چلے گا بھی اسی میں ایسے ہی ہے۔ حالانکہ کلمات جو نحوی ہیں، کلمات نحوی میں جو اسم آتا ہے اس میں نحوی قاعدے کے خلاف بھی کہیں کہیں معلوم ہوتا ہے۔
کہیں کہیں کلمات جو ہے نا وہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں قرآن میں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے ہیں۔ اب دیکھا جائے قرآن کریم کا ایک لفظ ہے سورۃ فتح میں آیت نمبر 10 ہے علیہ اللہ، نحوی قاعدے کے خلاف ہے لیکن پڑھا اسی طرح جاتا ہے۔ یا ایک اور لفظ ہے وما انسانی ہو، سورۃ کہف میں آتا ہے آیت نمبر 63۔ یا لنصف ام، سورۃ علق میں آتا ہے آیت نمبر 15۔ نحوی قاعدے کے خلاف نظر آتے لیکن پڑھے ویسے ہی جائیں گے۔ اس لیے تو جناب علی ان قاعدوں کو دیکھ کر تو جناب علی وہ جو پادری ہیں ان خوبیوں کو دیکھ کر ان کے منہ سے پانی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جناب علی انجیل شریف کو محفوظ ہم ثابت کریں گے جیسے قرآن پاک کو محفوظ ثابت کیا گیا ہے، ہم انجیل کو بھی ایسے ثابت کریں گے۔ لیکن کوشش بہت زیادہ کی ہے محققین، جو عیسائیوں کے محققین انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، کوششیں کرنے کے باوجود بھی انجیل شریف کو لفظی اور معنوی تحریف سے بچا نہیں سکے، بڑی بڑی کوشش کی ہے، اس کو بچا نہیں سکے اور مان لیا ہے واقعی، انہوں نے خود ہی مان لیا ہے کہ واقعی یار انجیل کی بہت سی آیتیں جناب جی ایسی ہیں اور بہت سے باب ایسے ہیں کہ جو تحریف شدہ ہیں۔ دیکھا جائے تو مسٹر ہارن ان کی اس نے بھی ایک انجیل لکھی ہے، مسٹر ہارن نے، لیکن وہ بھی تعریف شدہ ہے۔ یا جناب جی رہنری نے لکھی ہے، ہنری اس کو کہا جاتا ہے، ہنری یا ہنری یا ہنری ایک ہے ان کا عیسائیوں کا پادری ہے، اس نے بھی لکھی، وہ بھی تعریف شدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب تعریف شدہ، لیکن اس کے اوپر بھی جب تحقیق ہوئی ان کے اپنے پادریوں نے کہا کہ واقعی یہ تعریف شدہ ہے۔ اسکاٹ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا میں جناب جی انجیل کی تفسیر کروں گا، اس نے تفسیر کی ہے، وہ بھی تعریف شدہ ہے، اسکاٹ۔ یہ پادریوں کے بڑے محقق ہیں، کوشش کی ہے کہ تاکہ ہم قرآن کی طرح اس کو بھی ایسے ثابت کر سکیں، لیکن نہیں کر سکے، قطعاً نہیں کر سکے۔ مباحثہ دینی ایک نام دیا گیا ہے، مفضوعہ مطبوعہ ہے اکبر آبادی، وہاں سے وہ جناب علی چھاپا ہے مباحثہ دینی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی جناب جی وہ بڑا محقق لکھا گیا ہے، اس کے اندر کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن ان کے عیسائیوں کے اپنے محققین نے کہا کہ یہ جناب یہ بھی تعریف شدہ ہے۔ ایک مصنفہ گزری ہے پادریوں کی، پادری فنڈر، ایک مصنفہ ان کی ہے، فنڈر جی، فنڈر یا فنڈر اس کو بولتے ہیں۔ اس نے بھی جناب علی کہا ہے کہ میں لکھوں گی یہ جناب وہی آسمانی کتاب کی طرح ہوگی، لیکن محققین عیسائیوں کے محققین نے جب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ بھی فنڈر کی فنڈر ہی نکلی ہے، اس کی بھی کوئی جناب جی وہ ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ اصل کتابیں اب گئی میٹیں اوریجنل کہیں سے ملتی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ یہ یوحنا نے کہیں سے لکھی ہے اور کہیں فنڈر نے لکھی ہے اور کہیں فنڈر نے لکھی ہے اور کہیں جناب علی یہ ہنری کرتا رہا ہے، کہیں اسکاٹ کرتا رہا ہے، یہ سب جناب علی کوئی بھی کہیں سے وہ اصل اوریجنل ملتی نہیں ہے۔ یہ اب بھی جو عیسائیوں کے پاس کتابیں یہ تعریف شدہ ہیں، اصل کتابیں ان کو بھی نہیں ملی، ہاں اصل کتابیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں۔ کہ کئی مسیحوں نے کوشش کی ہے کہ ہم جناب علی قرآن پاک کی طرح قرآن پاک کو محرف ثابت کر سکیں، چلو ہماری تو نہیں ہو سکی نا، چلو قرآن پاک کو تعریف شدہ ثابت کر سکیں۔ کئیوں نے یہ کوشش کی ہے، جس طرح کہ عبد المسیح ہے، اس نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کو تعریف شدہ ثابت کر سکوں، یا ماسٹر رام چند اس نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کو تعریف شدہ ثابت کر سکوں، تاکہ اس سے کئی بھولے بھالے مسلمان